معززین، میرا بڑا اتفاقی اور حادثاتی انٹروڈکشن ہوا تھا گلوبل کیئر سے جب ان کا پہلا اجلاس ہو رہا تھا اور میں کسی اور کام سے یہاں آیا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے اس کوز کو دیکھا، اس درد کو محسوس کیا۔ 27 سالوں سے ہمارا جو رول ہے وہ دوسرے طرف میں ہے کہ ہم لوگوں کو جیل بھیجوانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ ہماری ایفیشنسی اتنی ہے کہ جہاں پہ 100 لوگ جیل میں رہ سکتے ہیں، آج ہم 115 120 کی تعداد کو ٹچ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کتنا زیادہ یقین ہے۔ کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب تک خود پہ نہیں بیتتی ہے، آپ کا کوئی نزدیکی اہل و عیال میں سے جیل نہیں جاتا ہے، تب تک آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس پچڑے میں پڑتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ خود پسے جاتے ہیں تو آپ کو تمام چیزیں یاد آتی ہیں جو آپ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ڈال دو، اٹھا لو۔ گفتگو اس بات پر ہو گئی کہ جیل میں حالات کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کتنے زیادہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ سماج کا المیہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیشہ جو حاشیے پہ طبقہ ہوتا ہے اس کی ریپرزنٹیشن جیل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ شیڈول کاسٹ ہوں، شیڈول ٹرائب ہوں یا مسلم کمیونٹی ہو۔ ابھی آپ نے وہ ڈیٹا بھی دیکھا، ابھی میں نے ریکویسٹ بھی کیا کہ اس ویڈیو کو پھر سے پلے کیا جائے۔ ڈسپروپورشنٹلی زیادہ ہوتی ہے، ڈسپروپورشنٹلی زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ سارے لوگ گنہگار ہیں، اس لیے کہ باہر نکلنے کے جو راستے ہیں، جو ذریعے ہیں، جو ریسورس لگتا ہے، جو ول لگتا ہے، وہ ہم لوگوں میں، ہماری کمیونٹی میں بہت کمزور ہے، اگر میں یہ کہوں کہ موجود ہے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ کتنے لوگ سیدھا سیدھا سپریم کورٹ تک جاتے ہیں؟ ابھی سماج کے 3 مہذب ترین لوگ جن کے بارے میں بہت سارا کچھ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، سپریم کورٹ گئے ہیں، وہاں سے کچھ ریلیف لے کر آئے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں، ان کو ریلیف مل جاتا ہے، اور آپ کے سماج کا لوگ ایک لوور کورٹ سے اپنے آپ کو بیل آؤٹ نہیں کرا سکتا ہے۔ اچھا، بیل بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زبردست آفینس ہو جس میں کہ موت کی سزا ہو، عمر قید کی سزا ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، لڑائی مار جھگڑا، ایک تو پتہ نہیں ہمارا خون کب ٹھنڈا ہوگا، اتنا گرم ہے، اتنا گرم ہے۔ کیونکہ میں ایسٹ ریجن رہا ہوں، یہاں ایڈیشنل سی پی بامبے میں، اور شیواجی نگر، گونڈی، مانکوٹ کے ایریا کو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ کتاب نکالتے ہیں نا، جس تیزی سے ہم تلوار یا کوئی چھری یا چاقو نکالتے ہیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے ہیں، لیکن ہم کتاب کبھی نہیں نکالتے۔ ہم ان چیزوں کو نکالتے ہیں جس سے ہم دوسرے کو ذکر پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، انجوری کریٹ کریں۔ اس پروسیس میں ہم اس کا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنا تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ اب یہاں گفتگو ہوئی کہ ماں باپ دونوں جیل میں ہیں، بچے باہر گھوم رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ وہ جو بچے ہیں، اس کی جو بیوی ہے یا اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کی کیا غلطی ہے، ان کا کیا پرابلم ہے؟ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا سماج ان کو مدد کرنے کے لیے آ گیا ہے؟ میں اس بات کو قطعاً نہیں مانتا ہوں کہ ہمارے سماج میں ریسورس کی کمی ہے۔ میں خود اس چیز کا مجرم رہا ہوں، بہت ساری شادیوں میں یہاں آتا ہوں، ہمارے سامنے جو جنٹری بیٹھی ہوئی ہے، اسی اسلام جم خانے میں جو شادیاں گراؤنڈ پہ ہوتی ہیں، اگر اس کا خرچ آپ دیکھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ 25-50 ہزار قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے کافی ہے۔ ہم 10,000 لوگوں کو شادی میں بلاتے ہیں، ایک آدمی کو جیل سے چھوڑانے کے لیے ڈونیٹ نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ میں نے اپنے ایک پچھلے کسی گفتگو میں شوقیہ عمرے کی بات کی تھی، اب میں وہ بات نہیں کروں گا یہاں پہ، لیکن ہمارے دین میں ایک حج یا ایک عمرہ ہی فرض ہے، اتنا ہی فرض ہے، اس سے زیادہ باقی جتنی بھی چیزیں وہ نفل میں ہیں۔ ابھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، پیکیج آپ دیکھ لیجئے، ایک عمرے کے پیکیج میں مجھے لگتا ہے کم سے کم 20-25 قیدی تو ضرور چھوٹیں گے۔
تو جب ہم سورہ نحل کی آیت پڑھتے ہیں ان اللہ یامرون بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، عدل کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس اگر فنڈ ہے، پیسے ہیں، ریسورسز ہیں، تو اس کے ساتھ بھی آپ کو انصاف کرنا ہے، اور سماج کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو آپ نے لات مار کر کے کوئی اور چیز کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کا بھائی بھوکا ہے اور آپ عیش کاٹ رہے ہیں، کہیں فورن گھوم رہے ہیں، تو آپ سے تو سوال ہوگا۔ بچوں کی فیس نہیں بھری جا رہی ہے، بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں اور ہم کچھ اور ہی کر رہے ہیں، سوال تو ہوگا۔ ابھی شریف بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ وہ اور بہت سارے سوسائٹیز میں، کمیونٹیز میں جاتے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے، لوگوں میں ایک ہوڑ سی مچتی ہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کتنا کر سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں خاموشی خاموشی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پستول لگا کے جب تک وصولی نہ کی جائے تب تک فنڈ ریز نہیں ہوگا۔ سر اپنے لیے نیکی نہ کمائیں، چلے میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا، کم از کم انسانیت کا تقاضا تو پورا کریں۔ انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارا بھائی جیل میں قید ہے، ہماری بہن جیل میں قید ہے، اس کے بچے روڈ پہ گھوم رہے ہیں، ابھی ان لوگوں نے گفتگو نہیں کی۔ مجھے معلوم ہے کتنے کیسز میں لوگوں کو کون کون سے دھندے کرنے پڑتے ہیں، کیا کام کرنا پڑتا ہے، کیسے گھر اور مکان بیچ کر کے بیل کے پیسے دینے پڑتے ہیں، وکیل کا خرچ کتنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آدمی جس کا کہ کمانے والا آدمی جیل میں گیا ہوا ہے، وہ کہاں سے اس پروفیشنل ایتھکس کو پورا کرے گا؟ جیسے ابھی مچھالہ صاحب نے بات کی، سولکر نے بات کی کہ کہیں نہ کہیں ہم کو دل ہمارا ختم ہو گیا کہ پتھر ہو گیا، یہ جھانکتے کیوں نہیں یہاں پہ؟ کم سے کم اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، کل جب ہم خدا کے حضور میں جائیں گے تو کیا منہ دکھانے کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں؟ دوستو یہ سوچنا پڑے گا ہمیں۔ میں تو بلکہ ابھی یوسف بھائی آ گئے، سر اتنی بڑی شادیاں جو گراؤنڈ میں کراتے ہیں 5,000 روپیہ لگا دیجیے نا کنٹریبیوشن گلوبل کے لیے، قیدی چھوڑانے کے لیے 5,000 روپیہ، ہم سیس لگاتے ہیں 1% 2%، اب یہ سیس لگائیے اچھائی کا، کم از کم کچھ تو کام بہتر ہو، کیونکہ چیلنجز جو ہیں وہ بہت بڑا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے پونا جیل تک جانے میں ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے انسان کے اس طبقے پہ جو جیل میں اگر آپ کام کر رہے تو وہاں سے آپ کے نکالنے کے لیے کوشاں رہتا ہے کہ کیسے اس کا کام بند ہو جائے۔ میں کسی کو بددعا نہیں دینا چاہتا، لیکن خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا وقت ایسے لوگوں پہ آئے جب ان کے خود کے خاندان کے لوگ یا وہ خود جائیں جیل میں اور ان کو احساس ہو کہ نکالنے والا آدمی ان کا کتنا بڑا محسن ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، میں چھوٹی بات کروں گا، کہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ صدقہ نکالتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، آپ 10,000 اور کام کرتے ہیں، بھائی کم از کم ایک بار سوچ لو نا، فکو رقبہ کتنی بار قرآن میں آیا ہے؟ گردنیں چھوڑاؤ۔ آج کے زمانے میں قیدی کون ہے؟ جو پرانے زمانے کا غلام ہوتا تھا، جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتا تھا، وہی تو غلام ہوتا تھا۔ وہاں پہ بھی غلام کو چھوڑانے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے، اور ہم یہاں قیدی کے چھوڑانے کے لیے دائیں بائیں کرتے ہیں، ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، ہم کو گرا نہیں گزرتا ہے، ہم کو برا نہیں لگتا ہے۔ کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار میں مدینہ گیا اور روضے پہ گیا تو اپنے پوری زندگی کا نقشہ میرے آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، اور یہی سوچ رہا تھا کہ کیا منہ دکھاؤں گا میں یہاں پہ آ کے۔ اگر یہ حال میرا ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرے جیسا دل رکھنے والے بہت سارے لوگ سماج میں ہیں، ہم کو ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں 200 لوگ ہیں لیکن 2 لاکھ لوگ باہر شہر میں ہیں، ان تک ہم کیسے پہنچیں، وہاں ریکمنڈیشن کیسے ہو، ہم کیسے اس کو بھی کنونس کریں کہ بھائی اس کاز میں مدد کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام میں مدد کرے، اور اگر ہم یہ کر سکے تو شاید یہ جو آج 1200 لوگوں کو چھوڑانے کا فگر ہے 7 سالوں میں، وہ اگلے 2-4 سالوں میں 12,000 بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کرے وہ دن آئے اور ہم سرخرو ہوں۔